अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स की हाल चाल है, ठीक ठाक हो, खुश तकड़े राजी तबीयत सैट ने जी। शुक्र है, करम है, मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब की हाल है, ठीक ठाक वसदे पे हो जनाब। मैं तुहाडी खिदमत च हकीम मियाँ अब्दुल लतीफ अर्ज कर रहा ते अगे कुछ चीज़ां तुहाडे वास्ते पेश कीतियां सन, कोई नुस्खा जात, कोई और चीज़ां। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको वो मेरी चीज़ें पसंद आएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं मगर करते नहीं। बात यह है कि कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये जो बीमारी आई हुई ना, ये किसी तरीके से नहीं जा रही, इसका कोई इलाज नहीं है। और कहते हैं नाउज़ बिल्लाह कि खुदा भी हमारी नहीं सुनता। तो खुदा कैसे सुने और हमारी दवाएं कबूल क्यों नहीं होती? इसकी कुछ वजूहात होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो वजूहात हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे अंदर हमारा दिल साफ़ नहीं है, और वो क्या कहते हैं कि दिल साफ़ करके मांगे ना तो हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है जी। तो आजकल जो फैशन बना हुआ है कि दिखावे वाला काम, दिखावा ज़्यादा चलता है, तो फिर अल्लाह ताला तो देख रहा है, वो तो दिखावे को पसंद नहीं ना करता। कितनी चीज़ें हैं जो हर चीज़ ही तकरीबन अगर हम देते हैं तो वो जहर करके कैमरे की आंख से या ऐलान करा के। तो वो तो कहते हैं कि अगर एक हाथ से दी जाए चीज़ तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो आजकल हम क्या कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ दे रहे हैं, क्या कुछ हमारे प्रोग्राम हैं, आप खुद जजमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे भाई, हमारे जो है ना दवाएं हम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, दवाएं हमारी क्यों कबूल नहीं होती? उसमें कुछ बातें हैं। एक बात तो ये कि हम दिल साफ़ करके वो दुआ नहीं मांगते। दिल साफ़ करके मांगे। साफ़ करने का मतलब है कि हम दुआ मांग रहे होते हैं और हमारा ख्यालात जो होते हैं वो और जगह पे होते हैं, जहन हमारा और किसी जगह पे पहुंच जाता है। फ़लाँ के पैसे देने हैं, फ़लाँ के पैसे देने हैं, फ़लाँ से लेने हैं। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो चीज़ जो दुआ की अफादियत है वो खा जाती है, दुआएं कबूल नहीं होती। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी होती है कि हम जो चीज़ें पहले हमारे बुज़ुर्ग थे वो करते थे, आज हम वो नहीं करते। मसलन हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, आराम नहीं आता तो कहते हैं कि चलो दूसरे से, तीसरे से, किसी से नहीं आता, चलो जी ये दम दरुद वाला मसला है, उधर चले जाए, उसी से करवाते हैं। वो भी नहीं बन रहा जी। मर्ज में जो मर्ज़ें हैं वो भी समझ नहीं आ रही, क्या करें? तो इसके लिए मेरे भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो सोचने वाली होती है। वो दम कराते हैं, दवाई लेते हैं, मर्ज़ बढ़ती जाती है। तो कुछ इंसान को सोचना चाहिए। इंसान का आखिर ज़हन तो है ना, सोचना चाहिए। खुद भी इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे से कोई शायद गलती सरजद हो गई है। तो गलती का जो सरजद हो जाए इंसान को, मेरे ख्याल में ख्याल तो नहीं होता कि फ़लाँ गलती हुई थी, ख्याल ही नहीं रहता। बाज़ टाइम इंसान को भूल जाता है, बाज़ टाइम जो है वो रहते हैं, ख्यालात रहते हैं कि ठीक है ये हुई होगी, हुई थी, मगर इंसान जो है वो ऐसे छोड़ जाता है। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाई, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बड़ी हो जाती है। तो हमें सोचना चाहिए।
اس کا کوئی سر صدقہ دینا چاہیے، بڑا نہیں، گوشت وغیرہ بکرے کا نہیں، کچھ چھوٹا موٹا مرغے کا، کوئی انڈے وغیرہ کا سر صدقہ دینا چاہیے، خیرات دینی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دیں، کچھ چیزیں لے کے دیں، ٹافیاں تحفے تحائف دیں، غریب کو کپڑے لے کے دیں، اپنا سر کا صدقہ دیں، گھر کی خیرات وغیرہ نکال دیں۔ دیکھا ہے آپ نے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے کہ میری سمجھ سے باہر ہے جی، دوسرا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے جی، اس کے ٹیسٹ لو، ٹیسٹ کرواؤ، ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹ میں کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ جی دم درود والا مسئلہ ہے، دم درود کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ کالے علم ہے جی فلاں، لاکھوں روپے جو ہے وہ ضائع کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی مرض، سمجھ کیسے آئے؟ جو ہم لوگ زیادتیاں جو لوگ ہم کسی سے زیادتی کرتے ہیں نا، تو وہ پھر ہمارے آگے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جی ہاں، تو سر صدقہ نہیں کرتے، تو جو صدقہ ہے نا وہ ہر بیماری کو کھا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایک اور بھی چیز نظر آئی ہے کہ ہم نے بینکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، سود پہ، ہدار پہ لیے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کھاتا چل رہا ہے، گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو سود ہے نا، اس سے بھی جو بیماری گھر میں پڑتی ہے نا وہ سالوں لے جاتی ہے۔ تو انسان کو سود کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بھائی 2000 دوں گا، اس کا 4000 لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو بات ہے نا 4000 والی، یہ نہ کیا کرے۔ جتنے دیے ہیں وہ تو مجبور ہے، اس نے تو لینے ہیں نا، تو جتنے دیے ہیں ویسے ہی لے لیں، یا اسے پھر مکا لیں کہ میرے بھائی میں نے 200 روپیہ لینا ہے، 100 روپیہ لینا ہے، راضی ہو کے آپ دینا ہے تو دے دیں، وہ بات اور ہے۔ مگر جو چیز مجبوری کے تحت کی جا رہی ہے، اس آدمی کو بھی پتہ ہے کہ میرے سے اتنا یہ منافع لے رہا ہے مگر یہ زیادہ ہے، تو یہ سود میں شمار ہوتا ہے۔ بتا کے لیا جائے، تھوڑا لیا جائے، کم لیا جائے اس کی، ٹھیک ہے، اس چاہت کے مطابق لیا جائے، آدمی آگے دیکھے کہ وہ آدمی دینے والا حقدار ہے بھی نہیں ہے، جو جس کو دیے پیسے وہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مجبوری کے تحت جو نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سود میں شمار ہو جاتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک چیز اور دیکھی گئی ہے گھر کے اندر کہ جو سود کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ سود جو جھوٹ ہے وہ سود کی بھی ماں ہے، ہر بات میں، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، حتیٰ کہ اور پڑوس کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ جو ہے نا یہ بھی ایک جڑ ہے، اس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سوچ نہیں سکتے، مگر ان کا جو چیز کا جو اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پہ وہ بہت زیادہ پڑتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ہاں ایک چیز اور کہ ہم صبح صبح نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، باجماعت پڑھ لیں یا گھر میں پڑھ لیں فجر کی نماز، باقی نمازیں تو گئی نا، اکثر لوگ نہیں پڑھتے فجر کی نماز، چلو فجر کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی نہیں چھڑائے گا آپ کا، والدین بیوی بچے کوئی نہیں چھڑائے گا آپ کو، مگر جو صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 بجے 5 بجے صبح نماز آپ کی اگر باجماعت نماز ہوتی ہے تو آپ 3 بجے 3:30 بجے اٹھا کریں، نہا دھو کر، ٹھیک ہے جی، آج تو روزے ہے، روزہ رکھ کے یا روزہ رکھنے سے پہلے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، تو 2 نفل پڑھ لیا کریں،
میرے بھائی یہ سب سے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، کوئی بیماری ہے پرانی سو پرانی بھی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے سب سے بڑی چیز تہجد ہے، پڑھ کے دعا کریں، 2 نفل نماز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ 1 2 3 دن یا پہلے دن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیماری یا وہ کام جو رکا ہوا ہے آپ کا پورا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ باتیں خیر سمجھ تو نہیں آپ کی آئیں گی، مگر یہ جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. تو 2 نفل پڑھ کے اب جو بھی دعا کریں گے، دعا ایسی کرنی چاہیے 1 منٹ کی ہو، 2 منٹ کی ہو، 3 منٹ کی ہو، جتنی بھی ہو، گڑ گڑا کر رو کر. جیسے چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ روتا ہے کہ مجھے فلاں چیز لے دے، پہلے وہ نہیں لے کے دیتی، جب روتا ہے آنسو دیکھتی ہے تو پھر وہ چیزیں لے کے دے دیتی ہے. اسی طرح میرے بھائی وہ ہمارا مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، 70 ماؤں کے برابر وہ محبت ہم سے کرتا ہے. وہ کیسے نہیں مانے گا؟ انشاءاللہ مانے گا، مگر مانگنے کا طریقہ تو ہو. جیسے بچہ روتا ہے ماں سے تو ماں دیتی ہے، ایسے مانگنے کا طریقہ ہو، انسان کے آنسو جاری ہو جائے جیسے وہ روتا ہے گڑ گڑا کے. اس کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھ تو لیا ہے یہ بیماری آئی ہوئی ہے، کوئی ہے؟ کوئی اس کی دوائی ہے؟ قابو کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، سوائے اس کے. وہی کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا. مگر ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دل صاف کرنا ہے. یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ نے کرنی ہے. صبح صبح اٹھ کے، ٹھیک ہے جی، تہجد پڑھ کے دعائیں کرنی ہیں گڑ گڑا کے. اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جو بھی کرنا ہے بعد میں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی. پہلے دن تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، حتیٰ کہ انشاءاللہ 1 2 دن میں امید ہے اگر دل صاف کر کے یہ چیزیں جو آپ دل سے نکال کے برائیاں آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ہو جائے گی. میرے خیال میں تو یہ ہوتی ہیں ایسے. مگر جڑ جو ہے وہ دل سے نکالنی چاہیے. یہ جو برائیاں ہم کر رہے ہیں یہ ہم ان کو ختم کرنا چاہیے. لین دین دیکھ لیں، کاروبار میں دیکھ لیں آپ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہمیں وبال کی شکل میں ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، یہی چیزیں ہیں میرے بھائی، اور کوئی چیز نہیں ہے. دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی، یہ چیزیں ہیں ہمیں کھائے جا رہی ہیں اندر سے. سود کھایا جا رہا ہے، جو بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ سب کے سب ہی ایسے ہی ہے. تو میرے بھائی ایسی جو چیزیں ہیں نا یہ کچھ دیکھ لینا چاہیے. جانوروں کے اوپر دیکھ لو، بچوں کے اوپر دیکھ لیں کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. اخبارات، ٹھیک ہے، میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے تو پھر زلزلے آئیں گے، آفتیں آئیں گی، کورونا آئے گا. یہ جو ہمارے حالات ہو رہے ہیں تو یہ چیزوں کو کور کرنا چاہیے. ارد گرد دیکھنا چاہیے. کوئی غریب ہے، حقدار ہے، اس کو کپڑے لے کے دینے چاہیے. غریب ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی مستحق ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کی وہ کر رہا ہے مگر آپ خود نہیں دیکھ رہا، سفید پوش ہے. غریب آدمی تو کما رہا ہے، دیکھ لیا آپ نے. جیسے کرونا آیا ہے گھروں میں بند ہے، غریب آدمی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اس میں کرنے کی ہمت ہے، سکت ہے، طاقت ہے. مگر جو مڈل طبقہ ہے، مثلا چودھری طبقہ، یا ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے نا درمیانہ طبقہ جس کو کہتے ہیں، دکانوں والے، کپڑے والے، ٹھیک ہے جی، جو زیادہ یا دوسرا طبقہ ہے، وہ جو کولر کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، دکانداری ان کی چلی گئی. ٹھیک ہے جی، اللہ معاف کرے. جو بینک میں پیسے تھے وہ ادھر لاگ ہو گئے. چوری صاحب پیسے 1 2 دن کسی ہمسائے سے لیں گے، رشتہ دار سے لیں گے، 10 12 دن بعد وہی کہیں گے بھی چوری صاحب یار کچھ تو خیال کرو. تو وہ سفید وہ مانگلا، وہ بیچارہ مانگ نہیں سکتا، مانگے کیسے؟ عادت نہیں ہے. تو وہ بھرم رکھتا ہے کہ پھر بھی چلو گزارا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. مگر ایسی چیزیں ہمیں سوچ لینا چاہیے. یہ ہمارے اوپر آفتیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ سنی کے ساتھ سوکھی بھی رگڑی جاتی ہے.
कुछ चीज़ें हैं कि फिर वो जो आदमी के ऊपर ना जो गलती करता है उसके साथ जो हम उसे नहीं समझाते, उसे नहीं कहते यार ये ना कर, उसे समझाते नहीं, इर्द गिर्द किसके जाते हैं, तो फिर वो बाल हमारे ऊपर भी पड़ता है। ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ों को सोच लेना चाहिए। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, खातेदार, ख़ुद आपने देखे हैं जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करते हैं, आप ख़ुद ने आइडिया लगा लिया होगा। तो दुआएं कैसे कबूल हो? मेरे भाई दिल साफ़ करना चाहिए। कबूलियत के लिए कोई चीज़ें लाजमी होती हैं। कहते हैं हम दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती, कबूल कैसे हों? मेरे भाई कबूल करने वाला है, हम मगर मांगने का तरीका नहीं है हमें। और मांगने के तरीके के लिए कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं। जगह साफ़ हो, मसल्ला साफ़ हो, पढ़ने वाला साफ़ हो, कपड़े साफ़ हो, दिल साफ़ हो, ऐसी चीज़ें आप कहते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों जो होती हैं वो दिल साफ़ करके मांगी जाती हैं। मांगने वाला खुद ब खुद दे देता है। ठीक है। जो मांगता है आगे किसी से मांगे, हाथ फैलाए, तो उसको पता चल जाता है कि ये यार है ज़रूरतमंद, वो दे देता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी है, हमारे साथ है। वो तो खैर पहले देख रहा है, दिलों के भेद जानता है। ठीक है जी। तो आप ऐसे ना किया करें, किसी को भी ना दुख ना दें, सुख दें। मेरे भाई अल्लाह ताला को जान देनी है, जहाँ किसी ने नहीं रहना। तो दुआ के लिए, कबूलियत के लिए ये चीज़ें हमें लाजमी देखनी पड़ेंगी। मेरी वीडियो कुछ लंबी हो गई, ये हकीकत थी, बातें तल्ख थी, मगर उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। अगली वीडियो के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, इस बात के साथ कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आइंदा अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। और ये शेयर करूँगा वो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर शेयर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो जो आने वाली वीडियो होगी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मेहरबानी करें। तो अगली वीडियो के लिए खुदा हाफ़िज़।